الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات کریمہ دوسرے پارے سے تلاوت کی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات گرامی مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے. صبر کرنے کی پر کیا انعام ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یعنی جب تمہاری پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی اور تکلیف آ جائے تو ایسی صورت کے اندر نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے. نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ایک صورت ہے. لہذا انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے اور اس مصیبت کی پر صبر کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، تحمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو خود سے تھام لینا، اپنے آپ کو خود سے سنبھال لینا. کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے دینی اعتبار سے پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو دینی حکم کی پر سنبھال کر قائم رکھے، یہ صبر کہلاتا ہے.
چنانچہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بجا لانا ہے، لیکن انسان اس حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے طور پر پھسل جاتا ہے اور اس حکم کو بجا نہیں لاتا۔ ایسے موقع پر اس حکم کی بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کر تیار کر لینا خود سے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ دوسرا موقع یہ کہ انسان کو گناہ کرنا آسان ہو جائے بنسبت گناہ سے بچنے کے، ایسی صورت کے اندر گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لینا، پھسلنے نہ دینا، یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس کے پر انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے سامنے رشوت کی آفر آئی ہے، بڑی ایک خطیر رقم کی اس کے پیشکش کی گئی، اور کام صرف اتنا ہے کہ اس نے دستخط کرنے ہیں یا مہر لگانی ہے، اور اس کے بدلے میں ایک خطیر رقم اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن جس کا کام اس نے کرنا ہے وہ کام قانونی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ اب اسے ایک رقم کی آفر بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف ضروریات بھی منہ کھولے کھڑی ہیں، بچی کی شادی کرنی ہے اور وہ مکان بنانا ہے، کوئی اور ضرورت ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ ایسے موقع کے پر انسان کے پھسلنے کا خطرہ ہے۔ اس موقع کے پر اپنے آپ کو خود سے سنبھال لے اور اللہ کے حکم کے پر اپنے آپ کو قائم رکھے اور اس گناہ سے بچا لے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، اس کا بچہ، اس کی بچی، اس کا والد، اس کی والدہ، اس کا بھائی، اس کی بہن، کوئی اور رشتہ دار، کوئی دوست یار، کوئی پیارا فوت ہو گیا۔ ایسے موقع کے پر انسان کے دل کے اندر ایک صدمہ پیدا ہوتا ہے اور اس صدمے کے اندر بے قابو ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے پر اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا اور صبر کی حدود کے اندر رکھنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدود میں رکھنا اور حدود سے تجاوز نہ ہونے دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ عام طور پر یہ مصیبت کے موقع کے پر جو انسان تحمل کرتا ہے اسی کو عام طور پر صبر سمجھا جاتا ہے اور اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج ہیں کہ جن کی وجہ سے بے صبری ہو جاتی ہے ایسے مواقع پر کہ جن مواقع پر صبر کرنا چاہیے، اور کسی شخصیت کی عقیدت اور احترام اور محبت کے اندر آ کر حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، اور اسی شخصیت کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے برعکس انسان بے صبری کی پر اتر آتا ہے اور اس کو اس شخصیت کی محبت کا نام یا عنوان دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے، خود فریبی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 10 محرم کو امامنا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کے نتیجے کے اندر امت مسلمہ کو جو نقصان یا صدمہ پہنچا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس صدمے اور اس جو نقصان ہے اس کے اوپر جس طریقے سے صدیوں سے غم و افسوس کا ایک کھلا مکھلا چوکوں اور چوراہوں پر اور مراکز کے اندر جس طریقے سے اس کے اوپر کھلا مکھلا ایک ماتم کا اظہار یا کیا جاتا ہے، غم اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ دلی صدمہ کم اور صدمے کا اور افسوس کا دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو عنوان دیا جاتا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرح کا ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی والی بات ہے، ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی جو تعلیمات ہیں اور ان کا جو اپنا اسوہ حسنہ ہے وہ اس کے برعکس ہی ملے گا، کیونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ماجد تھے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حیات کے اندر آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقع شہادت پیش آیا ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال فرما جانا جو کہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے ایک غم اور صدمے والی بات ہے،
وہ واقعہ بھی حضرت حسین کی حیات طیبہ کے اندر پیش آیا، لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مواقع پر اس طرح کا اپنے دکھ یا افسوس کا اظہار کیا ہو، یا اس طرح کی مجالس منعقد کی ہوں، یا اس طرح کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حسینی تعلیمات کیا ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بڑھ کر جو آپ کے نانا ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ صدمے کے موقع پر اور غم کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور نواسے کا انتقال کا واقعہ حضور کی حیات طیبہ کے اندر پیش آیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ حضور کی خدمت کے اندر موجود تھے، آپ کے پاس ایک پیغام لانے والا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جس بیٹی کا ذکر ہے، یہ بیٹی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیغام لانے والے نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو یاد کیا ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے بچے جو آپ کے نواسے ہیں، ان کی پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، بیمار ہیں، کیفیت دوسری ہے، آپ کو انہوں نے یاد فرمایا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے سے فرمایا کہ ارجع، جاؤ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لے لیا، جو چیز اللہ نے لے لی وہ اللہ ہی کی تھی، ہماری تھی نہیں، ہمارے پاس تو امانت تھی، وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو اللہ نے لے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس باقی چھوڑا ہے، عطا کر رکھا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کے واپس جانے کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اور اسی وقت مقررہ کی پر انسان سے وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے۔ وہ نعمت اولاد کی نعمت ہو، وہ نعمت والدین کی نعمت ہو، بہن بھائیوں کی نعمت ہو، وہ مال و دولت کی نعمت ہو، وہ کسی ذریعہ معاش کی نعمت ہو، وہ کوئی کاروبار کی نعمت ہو، کوئی نعمت ہو، اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ فلاں آدمی فلاں منصب پر اتنے وقت تک رہے گا۔ وہ وقت آتا ہے تو اسباب خود بہت پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ فلاں وقت تک فلاں بچہ فلاں کے پاس رہے گا، اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے سے یہ فرمایا کہ ارجع، لوٹ جاؤ اور اس سے کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بأجل مسمى۔ وہ پیغام لے کر چلے گئے۔ بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ کو قسم ہے آپ ضرور تشریف لائیں۔ وہ پھر آ گئے۔ جب پھر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی تھے، معاذ بن جبل بھی تھے، اور 1-2 اور صحابی بھی تھے، اور میں بھی تھا۔ ہم چند حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر آپ کی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ بچہ جو آپ کا نواسا تھا، چھوٹا تھا، وہ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی جان کنی کا وقت قریب تھا، اس کا انتقال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آنسوؤں کا آنا یہ بھی شاید صبر کے منافی ہے، یہ بھی شاید بے صبری ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں رکھی ہے۔
یہ وہ شفقت ہے کہ جو باپ کے دل میں بیٹے کے لیے اللہ نے رکھی ہے. یہ وہ شفقت اور محبت ہے جو ماں کے دل میں بیٹی کے لیے اللہ نے رکھی ہے. اور یہ اس شفقت کے نتیجے کے اندر انسان کا دل بھر آتا ہے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو آنکھوں سے آنسو کے بہنے سے عذاب نہیں دیا جاتا، لیکن فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. زبان کی طرف اشارہ فرمایا. اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے بے صبری والا کلمہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کی شکایت والی بات کہتا ہے اور اپنے اختیار سے کہتا ہے، اس کی پر اسے عذاب دیا جاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کے موقع پر طبعی رنج کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور انسان کا دل غم زدہ اور افسردہ ہو جائے اور اس کے چہرے سے بھی افسردگی کا اظہار ہو رہا ہو، تو یہ کوئی بے صبری نہیں ہے. ہاں، اپنے اختیار سے اس غم اور صدمے کا علانیہ طور پر زبان سے اظہار کر کے دکھاوے کے طور پر اس کا گا کر اظہار کرنا، یہ عذاب کا باعث ہے. چنانچہ جو حدیث شریف بخاری کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. لیس منا من ضرب الخدود، کہ جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے منہ پر تمانچے مارے، منہ پر تمانچہ مارے، سینے پر تمانچہ مارے، اپنے جسم کو پیٹے. وشق الجیوب، اور اپنے گریبان پھاڑے، گریبان پھاڑ دے، گریبان کھول دے، بات ایک ہی ہے. وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، جاہلیت کے طرز پر اونچی اونچی آواز سے بین کر کے روئے اور اونچی اونچی آواز سے مرحوم کی صفات کو بیان کرے اور غم اور افسوس کا اونچے طور پر اظہار کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جاہلیت کی پکارے، فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے نا مصیبت آنے پر، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بین کرنے والی عورت پر اور اس عورت پر جو اس کی طرف کان لگا کر سنے. اس کے بین کو بین کیے جاتے ہیں اور بین اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور بین کیے جاتے ہیں، اور ان بین اور مرثیوں کو توجہ سے کان لگا کر سنا جاتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے بین کرنے والی عورت پر بھی اور اس عورت پر بھی کہ جو اس کی طرف کان لگا کر سنتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غم اور صدمے کی بھی کچھ حدود ہیں، اس کے بھی کچھ قواعد اور احکام ہیں، ان احکام کے مطابق چلنا ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کی اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق ملا کہ حضور کے نواسے کے انتقال پر حضور نے کیا عمل کیا. حضور کے نواسے کے انتقال پر آپ نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم فرمائی، آپ کے صحابہ نے کیا طرز اختیار فرمایا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی ظلماً شہید کیے گئے ہیں، اور اس شہادت کی وجہ سے ان کا مرتبہ بھی بلند ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کیا جنازہ زندہ کا پڑھا جاتا ہے؟ ان کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، کیا دفن زندہ کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھ نہیں آتی. ان کی زندگی عالم برزخ والی زندگی ہے. اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جتنی تکالیف تھی وہ ان کی شہادت تک تھی. شہید ہوتے ہی وہ راحت کے اندر اور آرام کے اندر اور آسائش اور نعمتوں کے اندر چلے گئے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین،
کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں وہ میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرما گئے ہیں، تو اب اس بات میں کیا شک ہوا کہ وہ شہید ہوتے ہی جنت کے اندر پہنچ گئے، جنتی نعمتوں کا حصول ان کو برزخ کے اندر ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو تکالیف ہیں وہ صرف ان کی شہادت تک ہوئی، شہید ہوتی وہ راحت اور آرام اور آسائش اور نعمتوں کے اندر چلے گئے۔ تو اس لیے ان کی شہادت کی پر جو ایک طبعی طور پر یا ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو رنج اور افسوس یا امت مسلمہ کا نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس رنج اور افسوس اور صدمے کا اظہار کا طریقہ جو ہم نے اختیار کر لیا ہے آج کل، یا کچھ چند خاص گروہوں نے اختیار کر لیا ہے، وہ طریقہ وہ نہیں ہے کہ جو حضرت حسین کی تعلیمات سے ملتا ہے، وہ طریقہ وہ نہیں ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان چیزوں کو ایسے مواقع کی پر بے صبری کرنے کو اللہ کے رسول نے خاص طور پر منع فرمایا ہے، اور انسان کو صبر کی تلقین کی ہے، کیونکہ صبر آخر اس موقع پر نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ مصیبت اور تکلیف کی عالم کے اندر ہی تو صبر کا موقع ہوتا ہے۔ نعمت ملنے کی پر تو شکر واجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا جائے۔ جب انسان کو ایسی ناگوار کیفیت سے گزرنا پڑے تو پھر ناگوار کیفیت سے گزرتے وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے اور اس وقت اپنے آپ کو صبر کی حدود کے اندر رکھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے۔ پھر انہی آیات کریمہ میں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں جب ان کی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، اچھے انعام کی، رحمت کی، خصوصی فضل و کرم کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب ملنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ان مواقع پر اپنے آپ کو احکام شرع کی حدود کے اندر رکھنا چاہیے، اور صرف دیکھا دیکھی، دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ اپنے اللہ کے احکام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی حدود کے اندر ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔